جیسے ہی شروع کے 3 سال انفرادی دعوت کے کام چلتے رہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی تعلیم بھیجی کہ جس میں حکم دیا گیا کہ عبادت شروع کر دی جائے، اور وضو کے طریقے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیے گئے۔ عبادت میں صبح 2 رکعت اور شام کی 2 رکعت کی دلیل سیرت کی کتابوں میں ہم کو ملتی ہے کہ ابھی عبادت صرف شام کو اور صبح کو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، اور وضو کا طریقہ بتا دیا گیا۔ عزیزان نعمت، وضو کی اتنی بڑی جو سو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ کو اور آپ کو دی، یہ وضو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو دیتا ہے، کلی کرتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے کونیوں تک، تو جن اپنے ہاتھ سے گناہوں کی طرف گیا تھا کہ اس سے ہاتھ سے پانی کا آخری خطرہ نہیں ٹپکتا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہاتھ سے ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا بندہ جب اپنے چہرے سے دھوتا ہے، چہرے سے پانی کو دھوتا ہے، اس کی داڑھی سے پانی کا آخری خطرہ نہیں ٹپکتا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے چہرے سے ہونے والے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے اور دھو کر جو سو بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے نکلتا ہے، اس کے پیروں سے پانی کا آخری خطرہ نہیں ٹپکتا، کہ آخری خطرے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ان گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جن سے وہ اپنے پیروں سے چلتا ہوا گیا تھا۔ عزیزان ملت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، اور ویسی حمد بیان کرتا ہے جیسے کہ حمد بیان کرنے کا حق ہے، ویسا توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جیسا کہ توجہ سے نماز پڑھنے کا حق ہے، پھر جب وہ سلام پھرتا ہے تو یہ شخص گویا ایسا ہو جاتا ہے گویا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر کسی گناہ کے معصوم الخطا پیدا ہوا، اس طرح ہو جاتا ہے جب یہ اچھا وضو کر کے خالص نماز ادا کرتا ہے۔ ایک صحابی جب دوسرے صحابی کو غالباً ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، کیا اتنے سے عمل کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالی دینے والے ہیں؟ تو عزیزان ملت، پہلی بات یہ جانیے کہ صحابہ کے قریب یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ توجہ سے نماز پڑھنا، صحابہ کے قریب ایک چھوٹی سی بات تھی خشوع سے وضو کرنا، لیکن آج ہمارے لیے خشوع سے وضو کرنا، آج ہمارے لیے توجہ سے نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہو گئی۔ آج جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو دکان کا حساب لگانے کی رکوع اور سجدہ سب سے اچھی جگہ ہو جاتی ہے۔ آج جب ہم قاعدے میں کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے جھگڑوں کو سوچتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس صحابی سے پوچھا جو حدیث ان کو سنا رہے تھے، کہا کیا اتنی سی بات کے لیے کیا اتنا بڑا ثواب؟ تو صحابی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 7 مرتبہ سے بھی کئی بار زیادہ سن لیا ہے۔ وہ عزیزان ملت، صحابہ کے قریب یہ احساس تھا، خشوع سے وضو کرنا، خشوع سے صلاۃ پڑھنا، یہ خشوع کی امانت ڈالے۔ عزیزان ملت، دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تم کو زندگی اور موت عطا کر دی ہے اس مقصد کے ساتھ تمہیں آزمائے، اور آزماتے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور دوسرا مقصد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا محض اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا عمدہ ترین طریقہ عزیزان ملت کچھ ہے تو وہ نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عبادت کے لیے بھیجا تو خالص عبادت کے لیے بھیجا، ایسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ رکوع میں کچھ سوچتے رہوں، ایسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ میں سجدے میں کچھ اور سوچتے رہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جس شخص کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے حوالے سے کہا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی اپنی زبان سے تو اللہ کا ذکر کرے لیکن اس کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف نہ ہو۔ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس عظیم کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس اعلیٰ رب الاعلیٰ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ جس نے کہا اس کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے توبہ استغفار جس اللہ سے کرتے ہیں اس اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ ہمارا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے، لیکن ہماری توجہ سبحان اللہ میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی، ہماری توجہ الحمدللہ میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی، ہماری توجہ اللہ اکبر میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کو حوالہ بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جس کی زبان پہ تو اللہ ہے لیکن توجہ میں اللہ نہیں رہتا، ایسے شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ عزیزان ملت، صحابہ کو 2 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا، صبح 2 رکعت پڑھتے تھے، شام کو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور وضو کا طریقہ ان کو جبریل نے سامنے بتا دیا۔
لیکن نماز پڑھنا ایسی بات نہیں تھی کہ کھلے عام کعبۃ اللہ میں آ کے نماز پڑھتے. وہ گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, وہ پہاڑوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, تاکہ مشرکین مکہ کو ابھی اس بات کا اندازہ نہ لگے, کہیں وہ تکلیف ہو کر ان کو یہ عبادتیں دیکھ کر کہیں وہ اسلام کے خلاف کارروائیاں نہ شروع کر دے. اس احساس کے ساتھ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے عبادت کو انجام دیا کرتے تھے. اسی آسرے میں جب سورہ شعراء کی آیتیں نازل ہو گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے دو اہم قبیلے بنو مطلب اور بنی ہاشم کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں. غالباً 40 سے 45 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے, ان کو جمع کیا. ان کے سامنے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی, ان کے سامنے شرک کے جو سمائنے بتائے, ان کے سامنے کفر کیا ہے بتا, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جو حکم دیا گیا تھا سورہ مدثر میں, اللہ کی کبریاء بیان کی اور ان کو کہہ دیا کہ دیکھو اے میرے قبیلے والو, جس طرح تم رات کو سوتے ہو اس طرح ایک دن مر جاؤ گے, اور کہا جس طرح تم صبح اٹھتے ہو اس طرح قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. پھر کہا اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا, یا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. سنو, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا, اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف خالص کر دو, مجھے آخری رسول تسلیم کر لو. تو ابو لہب جو اس محفل میں بیٹھا تھا اس نے کہا ہمارے بھتیجے کے ہاتھ پکڑ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے کام میں آگے بڑھ جائیں اور جو سو عرب کے لوگ ہمارے خلاف آ جائیں, اور جب عرب کے لوگ اسے قتل کرنے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم ہمارے بھتیجے کو بتا نہ سکے. اس کے ہاتھ پکڑ لو سے مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو اس کام سے روک دو. اگر یہ کام اوپنلی شروع کر دیں گے مکے میں, عرب کے لوگوں میں, عرب کے سارے لوگ ہمارے مخالفت میں آ جائیں گے, اس لیے کہ لوگ ایک دین پر چل رہے ہیں, دین ابراہیم کہہ کر چل رہے ہیں, مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, 360 پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں, سود عام تھا, شراب نوشی عام تھی, عورت کو خریدا جاتا, عورت کو بیچا جاتا, ہر قسم کے خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کر بھی وہ ایک دین سمجھتے تھے. ابو لہب نے کہا اس شخص کو روک لو ورنہ آگے انجام بہت برا ہو سکتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بھتیجے کو بچانے کی دھن میں ہمارے قبیلوں کو کاٹ لینا پڑے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تلواریں سہنے میں ان کی حفاظت میں کہیں اپنے آپ کو قتل نہ کر پڑے, انہیں روک لو. ابو طالب اس محفل میں موجود تھے. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں جو بھی حکم ہوتا ہے تم کر گزرو, البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ یعنی عبد المطلب کے دین ہی پر زندہ رہوں. ابو طالب نے اعلان کر دیا, گویا ایک ضد کی سوچ ہے, ایک تکبر کی سوچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کہ آپ تو آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کر گزریے, ابو لہب کی باتوں میں مت آئیے, میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں باپ کے دین پر رہنے کو پسند کروں گا. عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر حق کہتے ہیں, لیکن یہ شخص کہتا ہے اپنے باپ پر رہوں گا. عزیزان ملت, یہ مثال ہے ایسی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل پہ تالے ڈال دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے تالے کو نہیں کھول سکتی. اللہ جب کسی کے دل پر سیل ڈال دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے سینے کو نہیں کھول سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کو آزمائش پہ آزمائش میں ڈالتے رہتا ہے, یہاں تک کہ بندہ جب آزمائش میں ناکام ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کالا سا دھبا آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ کالا دھبا پورے اس کے دل پہ چھا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر تالا ڈال دیا جاتا, اس کے دل پر مہر ڈال دی جاتی. پھر اس کے بعد ہونا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نہ اچھا سمجھنے آتا ہے اور نہ انسان کو برا سمجھنے آتا ہے, صرف اسے وہی چیز اچھی لگتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور وہ یہی کام کرتا چلا جاتا ہے. یہی مثال ابو طالب کی ہے کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا, اس کے باوجود ابو طالب پکار کر کہتا ہے کہ میں تو اپنے باپ کے دین پر رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے قبیلے والوں کو دین اسلام کا پیغام کھلے عام بتا دیا, لیکن ابو لہب نے کہا ان کے ہاتھ روک لو, لیکن ابو طالب نے کہا آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے. یوں زندگی کا مسئلہ اب 3 سالہ انفرادی دعوت کے بعد کھلے عام تبلیغ کا شروع ہوا اور مخالفت گھر کے اندر سے شروع ہو گئی. ابو لہب سب سے پہلا شخص تھا جس نے جو سو مخالفت کی آواز اٹھائی. ابو طالب نے سپورٹ کا اعلان کیا, لیکن عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام کے طوفان کو, اس محبت بھری ہوا کو جو لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے گھروں میں خیر اور عافیت لا سکتی تھی, دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو روکنے والی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کو لے کر اب کھلے عام تبلیغ کا کام بہت تیزی سے شروع کر چکے تھے. 3 سال انفرادی دعوت کے نتیجے میں گھر گھر چرچا ہو چکا تھا, اور جب سورہ شعراء کی آیتوں کا نزول ہوا تو اب کھلے عام تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کو کس لیا اور دین اسلام کی دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے قبیلے والے بنو مطلب اور بنی ہاشم کے لوگ اپنے گھر میں بلا, جو غالباً 40 سے 45 کی تعداد تھی, ان کے سامنے دین اسلام کا پیغام رکھا. اب جیسے محفل ختم ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری اسٹریٹجی شروع کی, اپنی دوسری دعوت کی تیاری کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو بہت بڑی اور بہت اہم دعوت مکے کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑ کے دی. عزیزان ملت, ہمارے ساتھ I+3
چینل پر آپ بنے رہیے. آئندہ جو دعوت کا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر کھلے عام تبلیغ کا وہ کس طرح آگے بڑھتا ہے, کیسے مخالفتیں ہوئی, کیسے ہنسی مذاق ہوا, کیسے ظلم کیا گیا, کیسے مار پیٹ کی گئی, یہ سب کچھ حالات کیسے سامنا کر کر کیسے مجھ تک اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظلم کو سہ لیا, ہر آفت کو سہ لیا, ہر گالی کو سہ لیا, ہر